أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واتخذوا اور انہوں نے بنا رکھے ہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، آلیہ کچھ معبود، لیکونوا تاکہ وہ ہو جائیں لہم ان کے لیے حصہ مددگار۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر، کسی نے لات کو، کسی نے عزا کو، کسی نے منات کو، کسی نے یعوز کو، کسی نے یعوق کو، کسی نے نصر کو، کسی نے ود کو، کسی نے سوا کو، کسی نے حبل کو، کسی نے اساف اور نائلہ کو، کسی نے فرعون کو، کسی نے اللہ کے نیک بندوں کو، اور کسی نے گائے کو معبود کا درجہ دیا۔ اللہ کو چھوڑ کر ان کی بندگیاں کی، اس غرض کے ساتھ کہ یہ ہماری بگڑیوں کو بنائیں گے، یہ ہمارے کام آئیں گے، اور دنیا کے اندر ہی ہماری مشکلات کو دور کریں گے، اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ کلا، ہرگز ایسی بات نہیں۔ اگر کسی کی یہ سوچ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کر کے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ کامیاب ہوگا تو صرف وہی ہوگا کہ جس نے اللہ رب العالمین کو اپنا معبود برحق تسلیم کیا۔ ان کے علاوہ جو بھی ہیں، جس نے بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کی تو یہ بندگی اس کے منہ کے اوپر دے ماری جائے گی۔ سیکفرون، یہ انکار کر دیں گے، بے عبادتم، ان کی عبادت سے۔ اگر کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی کی، عیسیٰ علیہ السلام آخرت میں ان کی بندگی کا انکار کر دیں گے۔ کسی نے عزیر علیہ السلام کی بندگی کی، عزیر علیہ السلام آخرت کے اندر ان کی بندگی کا انکار کر دیں گے۔ کسی نے ملائکہ کی یا کسی نے کسی اور کی بندگی کی تو وہ آخرت کے اندر انکار کر دیں گے کہ تم نے تو ہماری بندگی کی نہیں، ہم نے تم کو کب کہا تھا کہ تم ہماری بندگی کرو۔ فرمایا وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، بلکہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جس نے جس کی بندگی کی وہ سارے معبود ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ صرف اس کی عبادت کی قدر کی جائے گی جس نے اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ اللہ علیم بھی ہے، شکور بھی ہے، جاننے والا بھی کہ کون اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی صفت شکور بھی ہے کہ اللہ رب العالمین قدردان ہے، کہ جو اللہ کی عبادت کرے گا، جو اللہ کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اللہ اس کی قربانیوں کی قدر کرے گا۔ کیسے اللہ رب العالمین قدر کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس انسان کے لیے کہ جو اللہ کی مان کر چلنے والا ہے، اس کی محنتوں سے زیادہ صلہ عطا فرمائے گا۔ ایسی پیاری جنت اور اس کے اندر ایسی پیاری نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نعمتوں کو نہ کسی نے دیکھا، نہ کانوں نے ان کے بارے میں سنا، نہ دل کے اندر ان کا خیال گزرا۔ جب ایک آدمی، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک کھجور اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بکری کے بچے کی طرح پالتے ہیں، بکری کے بچے کی طرح پالتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر کے دگنا چگنا بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جیسے کہ روایت کا مفہوم ہے کہ جو آدمی صرف نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی نیکی کی نہیں ہے، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب ایک نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے، صرف ایک نہیں لکھتا بلکہ اللہ رب العالمین 10 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب اس کے لیے لکھواتا ہے۔ اور جب انسان کے اخلاص سے آتا ہو، رمضان کا موسم ہو، تو پھر نیکیوں کے اس درجے کے اندر اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، انا ارسلنا، یہ کہ ہم نے چھوڑ رکھی ہیں شیاطین، شیطانوں کو، علی الکافرین، ان لوگوں کے اوپر ہم نے شیطانوں کو چھوڑ رکھا ہے، مسلط کر رکھا ہے، کہ جو کافر ہیں یہ شیطان ان کافروں کو اکساتے ہیں، خوب اکسانا، کہ جو آدمی کافر ہے کافر ہی رہنا چاہتا ہے، اور اس کا ارادہ کفر کو ترک کرنے کا نہیں ہے، ان کے اوپر شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں اور ان کو اکساتے ہیں، ان کو برے برے خیالات ان کے دل و دماغ کے اندر ڈالتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے دل کی دو کوٹریاں ہوتی ہیں، ایک کے اندر فرشتہ رہتا ہے، ایک کے اندر شیطان۔
جب ایک آدمی اللہ رب العالمین کے کاموں میں لگا رہتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تو یہ شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور جب آدمی اللہ کے کاموں سے غافل ہو جاتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے، ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، تو حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان آگے آ جاتا ہے، انسان کے دل کے اوپر چونچ رکھ لیتا ہے اور وسوسہ اندازی شروع کر دیتا ہے. بات یاد کرنے کی یہ ہے کہ دل و دماغ کے اندر جو اچھا خیال آتا ہے، جو نیکی کا خیال آتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، وہ فرشتہ ڈالتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. اور دل و دماغ کے اندر جو گناہ کا خیال آتا ہے، جو برائی کا خیال آتا ہے، جو منفی سوچ آتی ہے، جو گناہ کی سوچ آتی ہے، جو گناہ کا خیال آتا ہے، تو یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا انا یہ کہ ہم نے ارسل، ہم نے چھوڑ رکھی ہیں الشیاطین شیطانوں کو، حلال کافرین کافروں پر، تعزم جو ان کو اکساتے ہیں، عزا اکسانے سے، ان کو برائیوں کے وسواس ان کے دل و دماغ کے اندر ڈالتے ہیں. فلا تعجل، جلدی نہ مچاؤ، علیہم ان کے لیے عذاب کے بارے میں، کہ جب یہ تنگ کرتے ہیں، یہ کفار طرح طرح کے ناموں کے ساتھ پکارتے ہیں. کبھی مجنو کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی دیوانہ کہتے ہیں، کبھی نعوذ باللہ پاگل کہتے ہیں، اور کبھی اوجریاں اوپر پھینکتے ہیں. کبھی کیسے تنگ کرتے ہیں، کبھی کیسے تنگ کرتے ہیں. تو دل و دماغ کے اندر یہ سوچ آ جاتی ہے کہ ان کی پکڑ کب ہوگی، ان کے اوپر عذاب کب آئے گا. تو یہاں پر فرمایا فلا تعجل، جلدی نہ کرو، علیہم ان کے لیے عذاب کے بارے میں. انما نعد لہم عدا، بے شک ہم شمار کر رہے ہیں ان کے لیے، شمار کرنے سے کہ ان کے عذاب کے لیے الٹی گنتی شروع ہو چکی. اگر انہوں نے اپنی اصلاح نہ کی تو ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہ گرفت میں لے لیے جائیں گے. ایسے لوگ کہ جو کافر ہوں اور اس کے ساتھ ظلم بھی کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کو دنیا کے اندر پکڑ سکتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب آ سکتا ہے. اور جو کافر ہیں، اسلام کی طرف نہ آئیں اور کفر ہی کے اوپر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت کے اندر بہت برا انجام، کافروں کے لیے اللہ رب العالمین نے دوزخ کی صورت کے اندر بہت برا انجام ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. یوم نحشر، ہم جمع کریں گے المتقین، متقی لوگوں کو، الی الرحمن، رحمان کے حضور، وفد مہمانوں کی طرح. بہت پیاری بات ارشاد فرمائی گئی کہ نعوذ باللہ ایسا نہیں ہوگا کہ محشر کے میدان کے اندر اہل ایمان اجنبیوں کی طرح کھڑے ہیں، ایسا نہیں. وہ معزز مہمانوں کی طرح کہ محشر کے میدان کے اندر اہل ایمان متقی لوگ یا آخرت کے اندر کامیاب ہونے والے محشر کے میدان کے اندر وی آئی پی لوگوں کی طرح کھڑے ہوں گے، اللہ رب العالمین کی عرش کے سائے کے اندر پرسکون انداز کے اندر کھڑے ہوں گے. اور ایسی بات بھی نہیں ہے کہ اہل ایمان کے حوالے سے جب جنت کا فیصلہ ہو جائے ان کو دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال مل جائے تو بس وہ اسی طرح جنت کے اندر چلے جائیں گے. ذرا غور کیجئے کہ ایک آدمی جب کسی محفل کے اندر جاتا ہے اور محفل کے اندر چلا جائے اور وہاں پر اٹھ کر کے کوئی سلام کرنے والا نہ ہو، کوئی اس کو خیریت کا کہنے والا نہ ہو، تو آدمی شرمندہ سا ہو جاتا ہے اور دل کے اندر محسوس کرنے لگتا ہے کہ شاید میں نے یہاں کر غلطی کر لی ہے. آخرت کے اندر ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اہل ایمان جب جنت کے اندر داخل ہوں گے تو یہ مہمانوں کی طرح داخل ہوں گے، ان کی وہاں پر میزبانی کی جائے گی. جب اہل ایمان جنت کے اندر داخل ہوں گے، کامیاب لوگ جب جنت کے اندر داخل ہوں گے، تو آگے سے جنت کے اندر ان کا پرتپاک استقبال ہوگا، ان کو سلام کہا جائے گا. کون ان کا استقبال کریں گے، کون ان کو خوش آمدید کہیں گے؟ وہ کہ جو پہلے سے جنت کے اندر موجود ہیں وہ. اور ان کو وہ خوش آمدید کہیں گے جنت کے اندر کہ جو ان کی حوریں ہوں گی، اور فرشتے بھی ان کو خوش آمدید کہیں گے، اور رب کائنات میں ان کو سلام کہے گا، اور اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو بھی فرمائے گا. اللہ رب العالمین اہل جنت سے خطاب بھی فرمائے گا، اور خطاب کے اندر ایک پیارا تھا اہل ایمان سے، اہل جنت سے اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی ہوگا، یہ ارشاد بھی ہوگا اپنے خطاب کے دوران کہ جنت والو، آج میں تم سے راضی ہو کہ آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا. یہ اہل جنت کے لیے بہت بڑا انعام ہوگا. اور رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے. یہ آخرت کے اندر ان لوگوں کو نصیب ہو جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو جنت کے اندر چلے جائیں گے. وَنَسُوقُ، اور ہم ہانکیں گے المجرمین، مجرموں کو الی جہنم، جہنم کی طرف پھرتا، ایسے جیسے بھینسوں کو پانی کے گھاٹ کے اوپر لایا جاتا ہے. ایسی بات نہیں کہ محشر کے میدان کے اندر جن لوگوں کے بارے میں ناکام ہونے کا، جہنم میں ہونے کا فیصلہ کر دیا جائے گا،
نعوذ باللہ ان کو آرام سے فرشتے پکڑیں گے اور جہنم میں چھوڑ کر کے آ جائیں گے. ایسی بات نہیں. کہ جو ناکام ہونے والے ہیں یہ محشر کے میدان کے اندر بھی ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، اتنی بے عزتی اور اتنی رسوائی محسوس کر رہے ہوں گے کہ ان کے جذبات ہوں گے کہ ہمیں محشر کی رسوائی سے بچا لیا جائے، اگرچہ ہمیں دوزخ میں کیوں نہ پھینک دیا جائے. ابھی دوزخ تو دیکھی نہیں ہوگی، ہلکا اس کو سمجھ رہے ہوں گے، اور محشر کے میدان کے اندر جو رسوائی ہوگی اس سے بچنے کے لیے ان کی جذبات ہوں گے، جہنمی ہوں گے کہ ہمیں اس رسوائی سے بچا لیا جائے، اگرچہ ہمیں جہنم کے اندر کیوں نہ پھینک دیا جائے. اور پھر ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ان کو ویسے پکڑ کر کے جہنم کے اندر فرشتے چھوڑ کر کے آ جائیں گے، ایسی بات نہیں، بلکہ رسوا کر کے ذلیل کر کے ان جہنمیوں کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا. جس وقت یہ انسانی گروہ، جہنمیوں کا گروہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو جہنم میں داخلے سے پہلے جہنم کے کناروں کے اوپر کھڑے فرشتے ان سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، ذرا رک جاؤ، ایک سوال کا جواب دے دو کہ کیا دنیا کے اندر تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں آتا کہ آج منہ اٹھا کر کے جہنم کی طرف چلے آ رہے ہو؟ کیا دنیا کے اندر کوئی درس دینے والا نہیں آیا تھا، کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں آیا تھا، تمہارے پاس کوئی اللہ رب العالمین کا نبی نہیں آیا تھا؟ تو کیا جواب دیں گے؟ کہیں بھلا کیوں نہیں، ہمارے پاس آیا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ فقط اپنا ہم نے جھٹلایا، اور ہم نے آگے سے یہ بات بھی کہی کہ ما نزل اللہ من شیء، اللہ رب العالمین نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. نعوذ باللہ، اے انبیاء تم جھوٹ کہتے، تم جھوٹے دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ نے کتاب نازل کی ہے، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا. بلکہ یہ جہنمی کہیں گے کہ الٹا ہم انبیاء ہی کو کہا کرتے تھے کہ تم کھلی غلطی کے اوپر ہو. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. واتخذوا، اور انہوں نے بنا رکھے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، آلیہ کچھ معبود، لیکونوا تاکہ وہ ہو جائیں لہم ان کے لیے عزا مددگار. کل ہرگز ایسا نہیں. سیکفرون، ان قریب انکار کر دیں گے وہ بعبادت ان کی بندگی سے، ویکونون، اور ہو جائیں گے علیہم ان کے لیے ضدہ مخالف. علم ترا، بھلا تو نے دیکھا نہیں، انہ یہ کہ ہم نے ارسلنا، ہم نے چھوڑ رکھے ہیں الشیاطین شیطانوں کو، علی الکافرین کافروں پر، تعزم جو ان کو اکساتے ہیں، عزا خوب اکسانے سے، فلا تعجل پس جلدی نہ کرو علیہم ان کے بارے میں عذاب کے لیے، انما بے شک نعد ہم شمار کر رہے ہیں لہم ان کے لیے عدہ شمار کرنے سے. یوم اس دن نحشر ہم جمع کریں گے المتقین متقیوں کو الی الرحمن، رحمان کے حضور، وفدا مہمانوں کی طرح، ونسوق، اور ہم ہانکیں گے المجرمین مجرموں کو الی جہنم، جہنم کی طرف، وردا ایسے جیسے پیاسوں کو پانی کے گھاٹ کے اوپر لایا جاتا ہے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا